سورہ بقرہ کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو 3 طبقوں کے تعلق سے پہلے معرفت کروائی۔ پہلے بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، پھر بتایا کہ کافر کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے، پھر بتایا کہ منافقین کون ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اب بندے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں کن میں سے ہونا ہے۔ تینوں طبقوں کی معرفت کرا کے، پہچان کروا کے، اب ان تینوں طبقوں کو مخاطب ہو کر اللہ رب العزت ان تینوں کو حکم دے رہا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تینوں کو، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، چاہے وہ مومن ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، اور چاہے وہ منافقین ہوں، تینوں لوگوں کو اللہ رب العزت مخاطب ہو کر فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، چاہے وہ کافر ہوں، اے کافروں ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ شریک کرنا چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، مزید اللہ کی عبادت کرو، اور اے منافقوں، تم جو اللہ کی عبادت کا دکھاوا کرتے ہو، دکھاوا چھوڑ دو اور حقیقتاً اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ کون ہے اللہ؟ اللہ رب العزت نے بندے کو پہچان بھی کروائی اور اپنا ایک احسان جتایا کہ کیوں کرو اللہ کی عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر یا اس کے آباء و اجداد کے اوپر کسی کا احسان ہو تو وہ بڑا احسان مند رہتا ہے، خاص طور سے اس کے اگر پشتوں کے اوپر کسی نے احسان کیا ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ پوری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی چیز کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، کیوں عبادت کرو؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا کہ تم جو عبادت کرتے ہو اس کا فائدہ مجھے نہیں پہنچتا ہے۔ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے، جو بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کو اس کا فائدہ ملنے والا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو مزید طاقت ملتی ہو ہمارے عبادت کرنے سے، یا اور اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ملتا ہو ہمارے عبادت کرنے سے، نہیں، بلکہ اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اگر عبادت کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، عبادت اس لیے کرو تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ تو پتہ چلا کہ ہماری عبادتوں کا صلہ بھی ہمیں ہی ملتا ہے۔ ہم جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ صلہ اللہ رب العزت، اتنا ہی زیادہ تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ اگر اللہ کی عبادت کا آپ ذکر کریں تو اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے ہیں جو ہر وقت لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کے لیے سجدے میں ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر وقت اس کے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ہر وقت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لا تعداد، جن کی گنتی نہیں، اتنے فرشتے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے کسی کی عبادت کا، نہ ہی اللہ کوئی بندوں سے اپنی عبادت کروا کے اپنا فائدہ چاہتا ہے، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری عبادت کرو گے تو اس کا صلہ بھی تمہیں ہی پہنچے گا، تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ اور آگے ارشاد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، کون رب اپنی مزید احسانات کی اللہ رب العزت یاد دہانی فرما رہا ہے۔ جو بندے اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو کفار و مشرکین اللہ رب العزت کی شان میں شرک کرتے ہیں اور دیگر اپنے معبودان باطلہ کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معبودان باطلہ، یہ بت بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ایسے ہی انہوں نے بھی ہمیں پیدا کیا، اور جس طرح اللہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے ایسے ہی یہ بھی پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کو گنوایا
کہ یہ معبودان باطلہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ اللہ عبادت کے لائق ہے، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور کیا پیدا کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے۔ کتنی پر حکمت بات ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے زمین کو انسان کے لیے فرش بنایا۔ فرش کو اپنی زبان میں ہم بچھونا کہتے ہیں۔ فرش وہ چیز ہے جس پر انسان لیٹ سکتا ہے۔ آپ اس چیز پر غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کسی لوہے کے اوپر لیٹیں تو آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ انسان لوہے کے اوپر لیٹ کر نہیں سو سکتا، لکڑی کے اوپر لیٹ کر نہیں سو سکتا، یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں زمین سے ہٹ کر اگر آپ ان پر بغیر کوئی چیز بچھائے سونا چاہیں تو آپ سو نہیں سکتے۔ کمر میں درد ہونے لگے گا یا دیگر پریشانیاں لاحق ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ بالکل سپاٹ ہیں۔ لیکن زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ اس پر کوئی چیز بچھائیں یا نہ بچھائیں، لیکن آپ اس پر آرام کے ساتھ سو سکتے ہیں اور لیٹ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، بچھونا بنا دیا، اور اسی چیز کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے فقیر، وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات ہمارا گھر ہے، ساری کائنات ہمارا بچھونا ہے اور یہ آسمان ہمارا اوڑھنا ہے۔ اسی لیے وہ بے نیاز ہوتے ہیں، نہ انہیں گھر کی ضرورت اور نہ انہیں کسی بچھونے کی ضرورت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی چلتے پھرتے گزار دی، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑے تھے جنہیں وہ پہن کے رکھتے تھے، اور ایک سوئی دھاگا تھا جہاں سے پھٹ جایا کرتے تھے وہیں سے وہ سل لیا کرتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ پوری کائنات میرا گھر ہے، یہ پوری زمین میرا بچھونا ہے اور یہ آسمان میرا اوڑھنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اسی چیز کا صلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ انہیں چوتھے آسمان پر اللہ رب العزت نے بلا لیا، اس زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پر، اور یہاں تک فرمایا روایت کے اندر حضور نے کہ اگر جو ان کے پاس سوئی دھاگا تھا اور جو کپڑوں کی جوڑی تھی، اگر ان کے پاس وہ بھی نہ ہوتی اور وہ اتنے معاملے میں بھی اللہ پر توکل کر لیتے تو اللہ رب العزت انہیں ساتویں آسمان پر بلکہ عرش پر اپنے پاس بلا لیتا۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے ان بندوں کا جو صرف اللہ کے بھروسے جیتے ہیں اور اللہ کی اس پوری کائنات کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور اسی کی طرف اللہ نے اشارہ دیا کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، اور ایسا فرش کہ اس پر کہیں بھی لیٹ کر انسان سو سکتا ہے اور کوئی تکلیف وہ محسوس نہیں کرتا۔ تو اسی کی یاد دہانی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کون اللہ، کون رب کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا، تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ بارش یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر بارش روک لی جائے تو ساری کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور بارش حد سے زیادہ ہو جائے تب بھی ساری کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو انسانوں کی زندگی کا اور جانوروں کی، انسانوں کی اور دیگر جمادات و نباتات کی زندگی کا سارا دار و مدار ہی بارش کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔ تو اسی احسان کی طرف اللہ نے اشارہ دیا کہ آسمان سے بارش برسانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور فرمایا وانزل من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس میں سے پھلوں کو اگایا۔ اس بارش سے زمین پر بارش پڑی اور زمین نے پھلوں کو اگایا، اور ان پھلوں کو تمہارے لیے ہم نے رزق بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم تیار کیا، اس پورے سسٹم میں اللہ نے بارش بھی برسائی۔ ایک انسان کے لیے اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں تو زمین اس کا گھر ہے اور آسمان اس کے لیے چھت ہے۔ اگر اس کے پاس رزق نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی زمین پر ایسے پھل بھی پیدا کیے ہیں جنہیں اللہ نے بالکل مفت میں سب کے لیے رزق قرار دیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی بقا کا پورا انتظام فرمایا، اور اس کے باوجود بھی یہ بندوں کی کمی ہے، یہ بندوں کی لاپرواہی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب تمہارا؟ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، اور اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے اس آسمان کو چھت بنایا، اور اسی نے بارش سے تمہارے لیے پھلوں کو اگایا، اور ان پھلوں کو تمہارے لیے رزق بنایا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔
اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، میدان محشر میں اللہ رب العزت مالک و مختار ہے، کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت کی مرضی ہے چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو نہ بخشے، لیکن اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے حضور سے کہ اے محبوب میں شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو کبھی کسی کو معاف نہیں فرمائے گا، اور اسی لیے بار بار اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس طرف اشارہ دیا ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، اور شرک بھی مختلف قسم کے ہیں، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کروں گا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو فرمایا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر تم کسی کو شریک مت بناؤ، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا، اس کائنات کو کا فرش اللہ نے بچھایا، یہ آسمان اللہ نے بنایا، ہماری پیدائش اللہ نے فرمائی، ہمیں مارے گا بھی اللہ ہی تعالیٰ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ساری باتیں جانتے ہوئے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو، تو اسی کی طرف اشارہ دیا گیا، تو جان بوجھ کر کسی کو اللہ کا شریک مت بناؤ۔ اب آگے فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن پاک میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ایک ابتدائی طالب علم ہونے کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے، جو آنکھ بند کر جو کچھ قرآن اسے بتائے گا اسے مان لے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آدمی کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ یار یہ عجیب عجیب باتیں قرآن پاک بتا رہا ہے، کیا یہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، کیا ان کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے بھی یا نہیں، تو اس شک کو اللہ رب العزت دور فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کو ساری چیزیں بتانے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کلام ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے کھلا چیلنج دے دیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز میں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو چیز ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ محمد اپنی جانب سے بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کلام جو ہے محمد اپنے آپ بناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے واضح انداز میں فرمایا اور چیلنج دیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، تو تمہیں کھلی چھوٹ ہے کہ جاؤ تم بھی ایک ایسا کلام بنا کر لے جاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہ دوسرا چیلنج ہے، اس سے پہلے چیلنج دیا گیا تھا کہ اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، لیکن کئی سال تک وہ چیلنج باقی رہا، خوب زور لگائے گئے، جب کلام نہیں بنا تو اللہ رب العزت نے چیلنج کو چھوٹا کر دیا اور فرمایا کہ چلو پورا کلام تو بہت بڑی چیز ہے، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ کئی سال اس میں بھی گزرے، آگے چل کر آئے گا، جب اتنا بھی نہ ہو سکا تو اللہ نے فرمایا چلو کم سے کم 10 آیتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ جب 10 آیتیں بھی نہ بنی تو سب سے آخر میں آ کے اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا کہ 10 آیتیں بھی بہت بڑی چیز ہے، کم سے کم اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور آیت جو ہے والعصر بھی ہے، آیت الکرسی جو کافی لمبی ہے یہ بھی ایک آیت ہے، اور والعصر صرف ایک جملہ یہ بھی ایک آیت ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آیت الکرسی کے برابر ہی آیت بنا کر لے آؤ، والعصر کے برابر آیت بنا کر لے آؤ۔ والعصر تو بالکل چھوٹا سا ایک جملہ ہے۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلو عربی تو مسلمانوں کی زبان ہے اور مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے، تو مسلمان یہ جرأت کیسے کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں دوسرا کلام تیار کر لے؟ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ عربی جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، اور مسلمان کیسے یہ جرأت کر سکتا ہے اور یہ ہمت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے چیلنج کو قبول کر لے اور عربی میں ایک دوسرا کلام بنا کر لے آئے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے آپ حضرات کی، عربی زبان صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ یہودیوں کی زبان بھی عربی ہے اور عیسائیوں کے بہت سارے ملکوں کی زبان بھی عربی ہے۔ اور آج بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جو عربی کے بڑے بڑے پروفیسر ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ عربی زبان میں ایک ڈکشنری آتی ہے جس کا نام ہے المنجد،
बड़ी अरबी की मशहूर डिक्शनरी है और कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी, कोई ऐसा मदरसा नहीं होगा, कोई ऐसा अरबी का कॉलेज नहीं होगा जहाँ पर ये डिक्शनरी मौजूद ना हो। और ये डिक्शनरी एक गैर मुस्लिम की लिखी हुई है। तो अरबी सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, बल्कि जो यहूदी और नसरानी लाखों करोड़ों रुपए इस्लाम को बर्बाद करने में आज खर्च रहे हैं, अगर अल्लाह के इस कलाम के मुकाबले में दूसरा कलाम बनाना आसान होता तो इतना पैसा ना खर्च करके टीम बैठाकर एक दूसरा कलाम बनाकर पेश कर देते, सारी जड़ी खत्म हो जाती। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि 1500 साल गुजर चुके हैं, पूरा कलाम तो बहुत दूर की बात है, एक आयत भी आज तक किसी को बनाने की जरूरत नहीं हुई है। ये खुली इस बात की निशानी है कि ये कलाम जो है अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा मौजिज़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। और इसमें एक बात और मैं आपको लतीफ़ बता दूं, ये इल्मी बात है कि अरबी ज़बान में आयत जो है, आयत वो मौजिज़े को कहते हैं। अरबी भाषा में आयत मौजिज़े को कहते हैं और कुरान पाक के अंदर आयत जो है एक मखसूस टुकड़े को कहा जाता है। आप देखते हैं कि वो गोल सा जो निशान होता है, वहाँ से लेकर अगले गोल वाले निशान तक एक आयत कहलाती है। तो इस लिहाज से कई हज़ार आयतें कुरान पाक में हैं। तो अगर हम आयत को मानवी अंदाज में लें और आयत का हम तर्जमा करें तो यूँ कहा जा सकता है कि पूरा कुरान पाक एक मौजज़ा नहीं है, बल्कि कुरान पाक की जितनी आयतें हैं वो सब एक मुस्तकिल मौजज़ा हैं। तो इस लिहाज से कुरान पाक एक मौजज़ा नहीं बल्कि कई हज़ार मौजज़ों पर मुश्तमिल अल्लाह का कलाम है। और इसीलिए कुरान पाक की हर आयत का मिसल लाना नामुमकिन है। जिस तरह पूरे कुरान का मिसल नहीं लाया जा सकता, इसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता, ऐसे ही एक आयत का भी किसी ने आज तक जवाब ना तो दिया है और ना क़यामत तक दे पाएगा। और इसकी जानिब खुद अल्लाह ने इशारा फरमाया है। कुरान पाक की इस आयत के अंदर एक तो दावा है और दावे के साथ साथ एक गैब की खबर भी है। वो गैब की खबर क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। और अगर तुम्हें उस चीज़ में कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तो तुम इस जैसी एक सूरत ही बना कर ले आओ। लेकिन अल्लाह ने आगे खुद फरमाया, वदउ शुहदाकुम, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं बना पाओगे तो जितने तुम्हारे कुफार और मुशरिकीन हैं या जिन्हें तुम अपना हामी समझते हो या जिन्हें तुम समझते हो कि इसके पास इल्म है, ये पढ़ा लिखा है, उन सबको तुम अल्लाह के सामने बुला कर ले आओ, उन सबको अपना मददगार बना लो, सबको शामिल कर लो, कलाम बनाने की कोशिश करो। और अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू, और अगर तुम ना बना सको, अगर तुम ना बना सको, और अगर बना ना सको का मतलब नहीं है, बल्कि खुद फरमाया वलन तफ़अलू, कि तुम बना ही नहीं सकोगे। अल्लाह ने गैब की खबर यहाँ इरशाद फरमा दी कि क़यामत तक हमारा दावा है कि कोई भी दुनिया का आदमी इस कलाम का एक सूरत भी और एक आयत भी इसका डुप्लीकेट नहीं बना सकता। और ऐसा नहीं है कि दुनिया ने कोशिश नहीं की है, बहुत से लोगों ने कोशिशें की हैं। और जो कादियानी फ़िरका हिंदुस्तानी के अंदर मौजूद है, इन लोगों ने भी एक कलाम बनाने की कोशिश की थी। और एक मरतबा अमेरिका की तरफ से भी हमारे पास कुछ आए थे उसके फ़ोटो खींचे हुए, जिन्होंने सूरह फातिहा की डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसे शाया करना तो बहुत दूर की बात है, दुनिया को दिखाने के भी लायक वो कलाम नहीं था। वो अरबी ज़बान से इतना गिरा हुआ मेयार का था कि उसे अरबों के सामने पेश करते भी उन्हें शर्म महसूस होती थी। उसे दुनिया में छापना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कलाम पाक का मौजिज़ा है। हर ज़बान पुरानी होती है। आप जानते हैं कि आज जो ज़बान यहाँ बोली जा रही है, आने वाले 50-100 साल के बाद वो ज़बान पुरानी हो जाएगी और आने वाली नस्ल की जो ज़बान होगी वो बोली जाएगी। इंग्लिश भी अगर आप पढ़ते होंगे, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं हिंदी इंग्लिश से ताल्लुक़ है उनका, तो 100 साल पहले जो इंग्लिश बोली जाती थी आज वो इंग्लिश नहीं बोली जाती है। आज इंग्लिश बदल चुकी है। तो ऐसे ही जब ज़माना आगे बढ़ता चला जाता है तो ज़बान जो है पुरानी होती चली जाती है। लेकिन कुरान पाक की ज़बान में ये तासीर है कि 1400 साल पहले जो कलाम नाजिल हुआ है आज भी वो इतना नया महसूस होता है जैसे कि आज के ज़माने की अरबी के एतबार से नाजिल किया गया। कलाम पाक की अरबी में ये हुस्न है, ये कभी पुराना नहीं होता, ये हर ज़माने में नया है और हर ज़माने में इसका ये दावा मौजूद है। 1400 साल पहले कोई नहीं बना पाया था तो आज बना ले, आज कोशिश कर ले, आज भी ये दावा मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही गैब की खबर अता फरमा दी और इरशाद फरमाया वलन तफ़अलू, तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे। तो जब नहीं कर पाओगे
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکو، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن جو ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہ آگ جو ہے کفار کے لیے جلائی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ڈرا دیا، بندے کو یہ واضح فرما دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے اندر تو تمہیں چیلنج ہے کہ بنا کر لے آؤ، اور اگر نہ بنا پائے تو ایسے فاسد عقیدے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے ان سے بچو، اور اگر تم نہیں بچو گے تو قیامت کے دن پھر تمہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اب اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایمان والوں کو اللہ رب العزت کیا دے گا؟ ایمان والا بننے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کا اب ذکر اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے محبوب جو ایمان لائے ہیں انہیں بشارت دے دو، انہیں خوشخبری سنا دو، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے انہیں بھی خوشخبری سنا دو، ان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہاں پر آپ ایک لطیف اشارہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ محبوب بشارت دے دو انہیں جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت چاہے تو صرف ایمان کے بلبوتے پر کسی کی بخشش فرما سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہاں پر عمل صالح کا ذکر فرمایا تاکہ انسان جان لے کہ صرف ایمان لانے سے کام نہیں بنتا، بلکہ ساتھ ساتھ اچھے اعمال اور اچھے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اے محبوب بشارت دے دو ایمان والوں کو اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں انہیں کہ ان لہم الجنتی تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کون سی جنت؟ کی جس کے اندر نہریں رواں ہیں۔ نہریں جو ہیں کسی بھی جگہ کی خوبصورتی کو اور زیادہ دوگنا کر دیا کرتی ہیں۔ آپ نے پہاڑوں کے اندر گھوم کر دیکھا ہوگا کہ پہاڑیاں ہوتی ہیں خوبصورت، ان کے درمیان میں گھاٹیوں کے اندر چھوٹی چھوٹی نہریں رواں ہوتی ہیں، تو ان نہروں سے ان خوبصورتی کا، اس منظر کا اور ہی زیادہ ایک حسن بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے جنت کے اندر بھی نہروں کا ذکر کیا تاکہ انسان سوچ کر اس دنیاوی باغوں کو دیکھ کر اس باغ کا اندازہ لگا سکے اور اس کا جو دلچسپی ہے جنت کی وہ اور زیادہ بڑھ سکے۔ اور آگے فرمایا گیا انہیں کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو اس رزق کو وہ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی رزق ہے جو دنیا میں ہمیں دیا گیا تھا۔ جنت کے اندر جب کھانے کے لیے کھانے لائے جائیں گے، پھل لائے جائیں گے یا دوسری چیزیں لائی جائیں گی، تو وہ دنیا کے اندر ہم جو پھل کھاتے ہیں جب جنتی انہیں دیکھے گا تو ایک دم کہے گا کہ یار یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا کے اندر ہمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر جنتی کے سامنے سیب لایا جائے گا تو اسے فوراً یاد آئے گا کہ یہ تو وہی سیب ہے جو دنیا میں مجھے کھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے انگور یا دیگر جو پھل ہیں انہیں جب لایا جائے گا تو جنتی فوراً پکارے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں کھانے کے لیے دیے گئے تھے۔ تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب جنتیوں کو کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے تو وہ فوراً اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا کے اندر ہمیں کھانے کے لیے دیے گئے تھے۔ لیکن دنیاوی پھلوں میں اور جنتی پھلوں میں ایک فرق ہے کہ دنیا کے اندر اگر آپ کوئی پھل کھائیں تو آپ کا دل بھر جاتا ہے۔ 1 کلو آپ کے سامنے سیب لا کر رکھ دیے جائیں تو آپ 1 کھا لیں گے، 2 کھا لیں گے، اس کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا اور دل اوب جائے گا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جنتی پھلوں کی یہ خاصیت ہے کہ جنتی پھل جتنا زیادہ کھائے گا اس کی اور زیادہ بھوک بڑھتی چلی جائے گی۔ جنتی پھل سے کبھی بھی انسان سیر نہیں ہوگا، اور جنتی جنت میں جانے کے بعد نہ تو کبھی بوڑھا ہوگا، نہ کبھی اسے بیماری لاحق ہوگی، نہ کبھی اس کے کپڑے میلے ہوں گے، اور نہ کبھی اس کی طبیعت خراب ہوگی، بلکہ جتنا کھائے گا اور زیادہ اس کی تازگی بڑھتی چلی جائے گی اور زیادہ خواہش اس کی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور میں یہاں پر ایک لطیف بات آپ کو اور بتا دوں، علماء فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد سب سے پہلی چیز کھانے کے لیے کیا دی جائے گی؟ جنت جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ضیافت کے لیے تیار کی ہے، اپنے ایمان والے بندے کی مہمان نوازی کے لیے تیار کی ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے تیار کی ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہیں کیا چیز کھلائی جائے گی؟
آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو آپ اس کے سامنے سب سے پہلے وہ چیز رکھیں گے جو آپ سب سے اچھی بنانا جانتے ہیں. یہ انسان کا فطری تقاضا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے سامنے سب سے اچھی چیز کو پیش کیا جاتا ہے. تو ایسی جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز انہیں کھانے کے لیے کیا دی جائے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے مچھلی کے جگر کے کباب کھانے کے لیے دیے جائیں گے. مچھلی کے جگر کے کباب یہ جنتیوں کی سب سے پہلی غذا ہے. تو اسی طرح سے دوسری غذائیں بھی موجود ہوں گی اور ان کی خاصیت یہ ہوگی کہ ان سے کبھی بھی انسان کا دل سیر نہیں ہوگا. وہ جتنا کھائے گا اس کی اور زیادہ خواہش بڑھتی چلی جائے گی. اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے پھلوں سے ان کا ذائقہ بھی تبدیل ہوگا. جب وہ ان پھلوں کو دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے. لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ انہیں وہ محسوس نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر تھا. اس کا ذائقہ ایک الگ ہی قسم کا ذائقہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت عطا کی جائے گی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. اللہ رب العزت کا ہر جمعے کے دن، جمعے کے وقت میں جو دنیا کے اندر ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اسی وقت میں ہر جمعے کو تمام اہل ایمان کو اللہ کا دیدار کروایا جایا کرے گا. اور اس دیدار کی جو چاشنی ہے، اس دیدار کا جو ایک جذب کی حالت ہے، کئی صدیوں تک آیا ہے روایت میں کہ جنتیوں کے ذہنوں پر اس کی تاثیر جو ہے وہ قائم رہے گی. لیکن وہ عرصہ ایسا ہوگا کہ اس کا خود بھی احساس نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کوئی انتہا نہیں ہے. دنیا کے اندر ہمارے سال ہیں، دن ہیں، گھنٹے ہیں، اس لیے ہمیں وقت کا احساس ہوتا ہے گزرتے ہوئے. لیکن جنت میں چونکہ ایک وقت ہی ختم کر دیا جائے گا، نہ وہاں موت ہے، نہ وہاں کوئی چیز پرانی ہوگی، نہ کوئی وقت ہوگا. اس لیے وہاں پرانا اور نیا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں. تو جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جہنمی جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں سے پلٹنے کی کوئی صورت نہیں. ہاں، اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بشارت دی ہے کہ اہل ایمان اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے انہیں جہنم سے واپس کھینچ لیا جائے گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں ایمان لے آئے تو میں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ عنقریب اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ عنقریب اس کا صلہ پا لے گا. تو اس لحاظ سے بھلے ہی اہل ایمان ہو، لیکن اگر وہ برائی کرے گا تو اسے جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے کے صلے میں 80 سال تک جہنم کے اندر جلایا جائے گا. تو اس حیثیت سے آپ خود اندازہ لگا لیں اپنی زندگی میں کہ کتنی نمازیں ہم نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں اور کتنے ہزار سال تک ہمیں جہنم کے اندر جلایا جائے گا. اور جہنم کی آگ کی تپش کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، یہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور جنتیوں کے لیے کیا بشارت ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اہل ایمان ہے تو اس کے لیے اچھے اعمال کرنا بھی ضروری ہے. میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ اے محبوب بشارت دے دو ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جنت کیا ہے وہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر نہریں جاری ہیں، اور جب اس کے اندر پھل کھانے کے لیے جنتیوں کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں کہ جو ہمیں دنیا کے اندر کھانے کے لیے دیے گئے تھے. اور کیا ہے جنت کے اندر؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس جنت کے اندر ان کے لیے پاک بیویاں ہیں. پاک بیویوں سے مراد حوریں بھی ہیں. اور روایتوں میں آیا ہے کہ جو دنیا کے اندر ہماری بیویاں ہیں، جنت کے اندر اگر قیامت میں ان کا حشر جنتیوں کے ساتھ ہوا، اگر کسی کی بیوی کافر ہو کر نہیں مری یا اسے جہنم میں نہ بھیجا گیا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص کی بیوی کو اس کے ساتھ جنت کے اندر رکھا جائے گا. اور جنت کے اندر رہنے والی عورتوں کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہیں ہوگا. ان کے مزاج کے اندر وہ بدخلقی نہیں ہوگی جو دنیا کے اندر ہے. تو اس لحاظ سے فرمایا گیا کہ وہ پاک بیویاں ہیں، اور پاک ہر لحاظ سے ہیں. اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک ہیں، جسموں کے اعتبار سے بھی پاک ہیں. اور جو گندگیاں عورت کے ساتھ دنیا میں لگی ہوئی ہیں، جنت کے اندر وہ گندگیاں عورت کے ساتھ نہیں ہوں گی. اسی کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور جنتی کے لیے جنت کے اندر پاک بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ پھر اس کے اندر جانے کے بعد کبھی واپس نہیں پلٹنا ہے، پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت کو بھی ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا جائے گا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد اور جہنمی جہنم کے اندر جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی انہوں نے پلٹ کر واپس نہیں آنا ہے۔